الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کریم نے وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، اے میرے کلیم، میرے لیے بھی کوئی کام کیا ہے؟ عرض کی اللہ میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تبلیغ کی۔ فرمایا وہ تو آپ کی ذمہ داریاں تھیں، وہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ رب کریم نے پوچھا موسیٰ میرے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ عرض کی اللہ یہ سارا کچھ، فرمایا مالک تیرے لیے کیا۔ کہا یہ تو آپ نے اپنے لیے کیا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل، مالک تیرے لیے کیا ہے؟ فرمایا کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے؟ کسی بندے سے محبت کی ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یا کسی کے ساتھ تمہاری صرف اس لیے ناراضگی ہو کہ یہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ رسول کا دشمن ہے، معاذ اللہ بے ادب ہے؟ میرے بھائی سمجھ لیں اچھی طرح اور اپنے دل کے کونے میں یہ بات بٹھا لیں کہ زندگی میں جو کام کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے، چھوٹا سا بھی خیر کا کام۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ہے نا بخاری میں، وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، تیرے عمل کا دار و مدار تیری نیت پر ہے، تیرے ارادے پر ہے۔ بھائیو یہ سمجھنے کا مقام ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا بھی ہمارے دل کو پتہ ہوتا ہے، اور جب اندر ریاکاریاں ہوتی ہیں تو ہمارے دل کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں دونوں باتوں کی خبر اب ہمیں خود سوچنا ہے، ہمیں خود فکر کرنی ہے، غور کرنا ہے کہ ہمارا انداز۔ ایک بزرگ تھے امام غزالی نے لکھا ہے، انہوں نے 7 سال پورے پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی۔ 7 دن نہیں پوری پڑھی جاتی پانچوں نمازیں پہلی صف میں پہلی تکبیر کے ساتھ۔ 7 پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کہتے ہیں امام نے اللہ اکبر کہا پہلی تکبیر میں تو ہم نے بھی ساتھ ہی اللہ۔ پہلی صف میں 7 سال تک پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ سے، بہت بڑا کارنامہ، بہت بڑی بات۔ مطلب بندہ یہاں سے اٹھ کے آتے، وضو کرتے، کوئی معاملہ آ گیا، کوئی مطلب اس کو حاجت ہو گئی استنجا وضو کی، تو وہ ٹائم نکل جاتا ہے، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے۔ 7 سال پورے نماز پڑھی، تو کہتے ہیں 7 سال کے بعد نا ایک دن 8واں سال لگا ہوا تھا، تو بزرگ فرماتے ہیں میں ذرا لیٹ ہو گیا، تکبیر اولیٰ تو مل گئی پر پہلی صف نہ ملی، تیسری صف میں جگہ ملی۔ بزرگوں کے تقوی دیکھیے گا، فرماتے ہیں تیسری صف میں نے نماز پڑھی تو میرے دل کے اندر خیال آیا یار لوگ کیا سوچیں گے کہ اتنا اچھا اس کا ریکارڈ تھا، پہلی صف میں یہ نماز پڑھتا تھا، تو آج تیسری صف میں لوگ کیا سوچیں گے؟ فرماتے ہیں جب یہ لفظ زبان پہ آیا تو میرا ضمیر بول پڑا، جب یہ سوچ دل میں آئی تو میرا اندر تڑپ اٹھا، چھم چھم میرے آنسو نکلنے لگے، میں رویا۔ اور فرماتے ہیں لوگ چلے گئے اور میں نفل پڑھتا روتا رہا۔ میں نے کہا اللہ مجھے یوں لگتا ہے وہ 7 سال تک پہلی صف میں جو نمازیں پڑھتا رہا وہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا۔ فرماتے میں نے 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، قضا نمازیں پڑھی، اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ تو بندوں کو ریکارڈ بنانے کے لیے۔ میں نے وہ 7 سال کی نمازیں قضا پڑھی، اور فرماتے ہیں اب دوبارہ سے جب میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے دل پہ غور کرتا ہوں کہ پہلی صف تکبیر اولیٰ پر یہ بتا نیت کیا ہے، یہ بتا کہ تیرا ارادہ کیا ہے۔ شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے تیرے وجود کا قبلہ تو سیدھا ہے، دل کے قبلے کی بھی بات بتا۔ تیرے وجود کا قبلہ درست ہے پر دل کے قبلے کی بھی، ہاں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیگ فساں لا الہ، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو ہمارا مزاج ہے نا لوگوں کو دکھانے کا، بتانے کا، سنانے کا، شیخ ابو العباس مرسی فرماتے کہ مجھے کئی دفعہ محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا،
मेरा और हुजूर का मामला था। फिर मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। फरमाते हैं फिर उन्होंने आना छोड़ दिया, इसलिए कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने की नहीं होती, लेकिन कुछ बंदों को बिशारतें होती बड़ी हैं, वो उन बेचारों को बदहज़मी हो जाती। वो बताए ना जब तक 20 लोगों को, तब तक उनकी वो बदहज़मी खत्म। हालांकि हर चीज बताने की, दिखाने की, सुनाने की, हर चीज की वजाहत देने की नहीं होती। बुजुर्ग के हजरत अबू मुर्ताइश उनका नाम था। वो फरमाते मेरा चौथा पांचवा हज था, नफली हज करने के लिए मैं जा रहा था। तैयारी मेरी मुकम्मल हो गई थी, 2-4 दिनों में मेरी रवानगी थी, इरादा मेरा मजबूत था, मामलात सारे तय हो गए थे, बस मैं जाने के करीब था। फरमाते हैं कि मैं एक दिन घर में बैठा था, अम्मा जी ने ना कहा बेटा जरा पुत्र जरा पानी का प्याला देना। फरमाते मेरे दिल में ख्याल आया कि एक तो मैं आलिम हूँ, सूफी हूँ, दरवेश हूँ, मौलवी हूँ, दूसरा ये कि मेरी कल परसों तैयारी भी है, तो पानी तो छोटा भाई भी दे सकता है, ये काम को बच्चा भी कर लेगा। मैंने छोटे को इशारा किया जरा पानी देना, वो गया और मटके से पानी भर के अम्मा को दे दिया। कहते जब उसने अम्मा को पानी दिया ना, तो मेरे अंदर फिर मद्दोजहर शुरू हुआ, फिर मेरी जमीर की आवाजें उठने लगी, फिर अंदर से बुलंदी होने लगी, फिर आवाजें आई, और फिर मैंने ऐलान किया। मैंने कहा ओहो ये क्या हुआ, सैकड़ों और हजारों मील हज करने के लिए जाना मेरे लिए आसान है, और ये 2 कदम अम्मा को पानी देना मेरे लिए मुश्किल है। ये क्या बात हुई? हालांकि हज करने से भी अल्लाह ने राजी होना था, और अम्मा को पानी पिलाने से भी अल्लाह ने राजी होना था, पर ये मैं किस जगह खड़ा हो गया हूं कि सैकड़ों मील और हजारों मील जाके हज करना मेरे लिए आसान है, लेकिन पानी भर के लाना मेरे लिए मुश्किल है। चंद कदमों के फासले पे मटका पानी का पड़ा है। फरमाते हैं बस उसी वक्त पे मुझे समझ आई कि वो हज में लोगों ने जरा हाजी हाजी कहना है ना, हज में लगा शोर उठेगा ना कि छठा हज करके आया, हज में जरा आवाजें उठेंगी ना माशाल्लाह क्या बात है, फूल डलेंगे और पत्तियां गिरेंगी और नाम होगा, लेकिन अम्मा को पानी देने से किसी ने ऐलान तो नहीं ना करना, शाबाश तो नहीं ना देनी, किसी बंदे ने आवाज तो नहीं ना उठानी। फरमाया मैं उसी वक्त उसी लम्हे उठ के माँ के कदमों में बैठा और पैर पकड़ के कहा अम्मा मुझे माफ कर दे। अम्मा कहने लगी बेटे क्या हुआ? मैंने कहा अम्मा मुझे समझ आ गई, आज मेरा नफली है, मैं इस साल नहीं जाऊंगा, अगले साल जाऊंगा। अब ये पूरा साल मैं तेरी नौकरी करूंगा, मैं तेरी खिदमत करूंगा, तेरे पैर दबाऊंगा, तेरे लिए खाना लाऊंगा, मैं तेरी ड्यूटी करूंगा, इसलिए कि मुझे समझ आई है कि नेकी का तसव्वुर असल में है क्या। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।